بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں سب کے لیے اس کو بانٹنے والا ہوں۔ اللہ مجھے نوازتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ ہمارے استاد مکرم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے دور حدیث کے اندر جب یہ حدیث آئی، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، کتاب العلم یعنی علم کا بیان جب آیا تو امام بخاری نے جب علم کی حدیثیں لکھی تو ان میں یہ حدیث بھی امام بخاری لے کر آئے کتاب کے اندر۔ حضرت نے ہمیں پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو امام بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں، لہٰذا اس حدیث کا تعلق تو علم سے ہے کہ اللہ مجھے علم دیتا ہے، میں لوگوں میں علم بانٹتا ہوں، ساری نعمتوں کے بارے میں نہیں۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ استاد مکرم نے ایک اعتراض اور جواب کے انداز میں ہمیں بتایا ہے اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھ بھی دیا ہے، نعمت الباری کے اندر یہ بات انہوں نے بیان فرما دی۔ ہمیں تو شاید بتایا کلاس پڑھاتے ہوئے بتایا انہوں نے، تو فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث امام بخاری کتاب العلم میں لایا، اور اس کا مطلب یہ ہوا، وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں بعض لوگ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ مجھے علم دیتا ہے میں اسے بانٹتا ہوں۔ پھر یہ بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ ہر نعمت مراد نہیں ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، وہ کہتے ہیں بھائی یہ شعر ہی غلط ہے، یہ شعر کے پیچھے جو دلیل ہے وہ تو امام بخاری کی کتاب العلم میں لائے، وہ علم سے تعلق ہے اور ساری چیزیں مراد نہیں ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ پھر حضرت محدث اعظم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے دو جوابات دیے، ہو سکتا ہے دو سے زیادہ دیے ہوں، میرے ذہن میں دو جوابات ہیں اور بڑی ایمان افروز باتیں ارشاد کروائی۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی فضیلت کی حدیث کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس کو محدود کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر نعمت کو بانٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ صرف علم کے بارے میں حدیث آئی ہے اور صرف علم بانٹنے والے ہیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ واللہ یعطی میں پھر اللہ کی عطا بھی محدود ہوگی، کہ اللہ بھی پھر صرف علم عطا کرنے والا ہے، باقی کچھ بھی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا کی تقسیم کو اگر محدود کرو گے تو اس سے پہلے واللہ یعطی کو بھی پھر محدود کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی صاحب ایمان یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی عطاؤں پر کوئی حد لگائے، اللہ کی عطاؤں کو محدود کرے۔ بس فرماتے ہیں کہ جس طرح رب کی عطائیں نامحدود ہیں، میرے آقا کا تقسیم فرمانا بھی نامحدود ہے۔ اللہ بھی بے حساب نبی کو عطا کر رہا ہے اور آقا بھی بے حساب نعمتیں لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، محبت سے جب کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر اسی کے اندر پہلو تعظیم کا نظر آتا ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی محبت کو ایک طرف کر کے پڑھیں تو پھر ظاہر ہے اس سے سادہ سیدھا سے دو چار لفظ نظر آئیں گے، اور اندر جو گہرائی ہے، اندر جو محبت کے راز ہیں، پھر وہ شاید کے نظر نہیں آ سکیں گے، اور آدمی پھر اسی طرح ظاہری افسر سری طریقے سے دیکھ کر عام سی تشریح کر کے آگے نکل جائے اور اسے کوئی چاشنی اندر نہیں مل سکے۔ ایک جواب تو یہی ہو گیا کہ اللہ کی عطا بھی پھر تو محدود ہو جائے گی، لہذا جب وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے عطا کرنے والا آقا تو عالم بھی بغیر حساب و کتاب کے ہر نعمت کو بانٹنے والے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو اگر علم ہی مان لیجیے، امام بخاری پر ہی چلے بات رکھ لیجیے کہ امام بخاری چونکہ حالانکہ یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ بھائی امام بخاری کتاب العلم میں لائے تو کیا مطلب ہے؟ اگر ایک محدث اپنے ذہن سے، اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے اجتہاد سے کوئی عنوان قائم کر دے اور اس حدیث کو علم کے بیان میں لے جائے، کیا مطلب اب دنیا میں کوئی اور مسئلہ اس حدیث سے حل ہو ہی نہیں سکتا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چلے مان لیجیے کہ امام بخاری ہی کے مطابق مان لیجیے کہ چلے مانا کہ یہ حدیث کتاب العلم سے تعلق کرتی ہے،
اور مانا کہ اللہ صرف علم دینے والا، مانا کہ آقا تو عالم صرف علم بانٹنے والے، تو پھر علم ہی کو صحیح سے مان لیجیے، پھر علم مصطفیٰ کو ہی ذرا ٹھیک سے مان لیجیے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو، اس کا مطلب اسی حدیث سے ثابت ہوگا کہ اتنا علم عطا کرنے والا ہے، اتنا علم عطا کرنے والا ہے کہ وہ آقا تو عالم اس علم کو پوری دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو جس نبی کے پاس علم اتنا ہو کہ جو پوری دنیا کے لوگوں میں میرے آقا تقسیم فرما رہے ہوں، تو کوئی ایسا ہی علم والا لے کر آ جائیے کہ جو اکیلا ہو اور پوری دنیا کو سکھا رہا ہو۔ یہ صرف انہی کی شان ہے کہ جنہیں اللہ نے معلم کائنات بنایا ہے۔ تو اگر علم کی حد لگاؤ گے تب بھی ایک فضیلت ہی آقا تو عالم کی ثابت ہوگی، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ پھر وہی بعض لوگ کہ جنہوں نے یہ استدلال کیا وہ شاید کہ وہاں بھی نہیں تھے، کہیں گے پھر بات وہیں کی وہیں جا رہی ہے۔ بہرحال یہ آقا کی شان و عظمت ہے کہ اگر کسی ایک جہت سے بھی اس پر کوئی بات اٹھائی جائے گی تو دوسری جہت سے پھر ایک اور نیا پہلو نکلے گا، ایک اور نئی عظمت سامنے آئے گی۔ اب اس امت پر یہ احسان ہے اللہ رب العزت کا، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے جناب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ یہ جو ابھی تک باتیں کی، فضیلتیں بتائیں، یہ فضیلتیں حضور کے طفیل ہمیں ملی کہ ہمیں ایسا نبی اللہ نے عطا کیا کہ جس کا علم اتنا زیادہ، ہمیں ایسا نبی عطا کیا کہ جس کی صحابت اتنی زیادہ، ہمیں ایسا نبی رب نے عطا فرمایا کہ جس کے وسیلے سے محفلوں میں آنے پر اللہ مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ جو شروع میں نے بات کی کہ فرشتے کس طریقے سے محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے پیچھے آنے والوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ سب کا سب حضور کی خیرات ہے، یہ سب کے سب حضور کی برکتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا تم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ہمیں اللہ نے سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ واحد امت ہے کہ جو تمام امتوں کی سردار ہے، اور حضور نے اسی نقطے کے ساتھ ختم نبوت کو بھی بیان کیا ہے حدیث میں۔ جس طرح ہم امت کا آخری ہونا بیان کرتے ہیں، آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر ختم نبوت کو بھی اسی طریقے سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا کہ میں نبیوں میں سب سے آخری اور تم لوگ امتوں میں سب سے آخری۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس امت کو بھی آخری امت بنا دیا، کتاب آخری ہو گئی، امتی آخری ہو گئے، آقا دو عالم بھی آخری ہے۔ ہر طریقے سے اللہ نے گویا کہ شان مصطفیٰ بھی ہو گئی اور ختم نبوت مصطفیٰ بھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر واضح فرما دی ہے۔ اور اسی لیے میں یہاں پر رک کر اپنے اسی بات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کیونکہ بات ختم نبوت کی آ گئی ہے۔ ایک بات اور سمجھاتا چلوں کہ پچھلے جتنے انبیاء ہیں وہ مبشر بن کر آئے۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پیغمبر کی بشارت ہے، کہ تو جنت کی بشارت، اس معنی میں تو سبھی مبشر ہیں، اس مطلب و مفہوم میں تو سبھی مبشر و بشیر بن کر آئے، جنت کی بشارتیں دی، ثواب کی بشارتیں دی۔ لیکن میں ایک خاص معنی میں مبشر کہہ رہا ہوں، جس معنی میں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مبشر کا لفظ آیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک نبی کی بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ تو تقریباً نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کے آنے کی خبر بھی دی اور لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس مفہوم میں پچھلے تمام نبی مبشر بن کر آئے، یعنی آنے والے وقتوں میں نبی کے آنے کی خبر دیتے ہوئے آئے، بشارت سناتے ہوئے آئے۔ لیکن واحد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو جنت کی بشارت تو سنائی، لیکن اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی بشارت نہیں سنائی۔ یہ واحد نبی کریم ہے۔ تو اگر کسی اور نبی کا آنا بھی ہوتا، کسی بھی درجے میں کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے کسی خطبے کے اندر، اپنے کسی خطاب کے اندر، اور کسی بھی اپنی گفتگو کے اندر، محراب میں، منبر میں، گھر سے باہر، کسی بھی مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیتے کہ میرے بعد فلاں نبی نے آنا ہے، میرے بعد فلاں نبی کے آنے کا امکان ہے، اور اے لوگوں تم آگاہ ہو جاؤ۔ آقا رحمت نے اور بڑی خوشخبری عطا فرمائی اور بہت سی خبریں بھی عطا فرمائی۔ خبر دینے کا عالم تو یہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان قام فینا رسول اللہ مقاما، ہمارے درمیان رسول علیہ السلام ایک دن ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، ہمیں حضور علیہ السلام نے خبریں دینا شروع کی۔ کہاں سے؟ جب سے مخلوق کا آغاز ہوا، مخلوق کا، اب وہ حضرت آدم کا رس نہیں، مخلوق کا جب سے آغاز ہوا، کیونکہ حضرت آدم سے پہلے بھی مخلوق رہی ہے، جب سے فرمایا کہ بدء الخلق ہوا، مخلوق کا آغاز ہوا، اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دینا شروع کی، خبر دیتے رہے، بتاتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہاں تک اس نے خبر دی؟ فرمایا حتیٰ کہ جنت والے جنت میں چلے گئے، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، یعنی فیصلے کے دن تک آقا رحمت نے تمام واقعات کی طرف اشارہ فرما دیا یا خبر عنایت فرمائی۔ اگرچہ عقل بظاہر قبول نہیں کرتی اس بات کو کہ ایک محفل کے اندر، ایک نشست کے اندر، مخلوق کے آغاز سے لے کر قیامت تک، آخرت تک، جنت اور جہنم کے اندر ان کے مستحقین کے داخل ہونے تک کی خبر دی جائے۔ عقل بظاہر اتنی طویل گفتگو ایک نشست کے اندر ہو جائے، عقل قبول نہیں کرتی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عقل جب تک عقل کی سطح پر اس کے اندر غور کیا جائے گا، اس عقل سے عقل کی سطح پر کام لیا جائے گا، تو پھر تو یہی نتیجہ نکلے گا، پھر تو عقل اسی طرح انکار کرتی رہے گی۔ لیکن جب اس عقل کے ساتھ ایمان کا سہارا لیا جائے گا، جب اس عقل کے ساتھ ایمان و عرفان کے ذریعے سوچا جائے گا، تو پھر یہ کیا، ہر ایسی بات جو عقل پر نہ اترے وہ خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اور پھر اس کی مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملتی ہے کہ جب کافروں کو، مکے کے کافروں کو حضور کا سفر معراج سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے اندر یہ گئے اور واپس بھی آ گئے، حالانکہ حضور نے ابھی ان کے سامنے صرف زمینی سفر بیان کیا تھا، آسمانی سفر تو ابھی بات ہی نہیں آئی، اس سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا۔ ابھی حضور نے بیت المقدس تک کی بات کی تو ادھر شور مچاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمیں 2 مہینے لگتے ہیں، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ آنے میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں گیا اور اسی رات میں آ گیا۔ یہ عقل پر جب تولا جائے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوگی، اسی طرح کا شور شرابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی جو لوگ اس کو عقل پر تولتے ہیں، عقل پر پرکھتے ہیں، ان کا یہی معاملہ ہے، وہ اسی طرح انکار کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ معراج النبی جیسے واقعے کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا رحمت للعالمین۔ بات کروں تاکہ لوگ دیکھ لیں، پہلے حضرت ساری بات رک گئی، سب کی نظریں اب حضرت پر ہیں، تو پہلے وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر جو میری بھلائی کے لیے اٹھے، لیکن بیچ گفتگو میں نہیں اٹھنا چاہیے، ساری بات رک جاتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج کے اتنے عظیم واقعے کے لیے واقعی ان کافروں کا کام تھا بھی نہیں ماننا، ان کی جتنی عقل تھی نا، جتنی چھوٹی عقل تھی، اس میں یہ واقعہ آنا بھی نہیں تھا۔ واقعہ معراج کے لیے ان کافروں کی سب کی عقل بھی اگر ملا دی جائے تب بھی یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آنا تھا، کیونکہ اس واقعے کے لیے عقل نہیں، ابو بکر کا ایمان چاہیے، ابو بکر صدیق کا ایمان چاہیے۔ یہی سارے کافر شور کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے حضرت ابو بکر سے کہ آج تو تمہارے صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا بھائی کیا کہہ دیا؟ کہا جی آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسی رات میں گیا اور وہاں تک گیا اور واپس بھی آ گیا۔ بھلا بتاؤ کہ یہ بات بھی ماننے والی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کیا جملہ فرمایا؟
اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، صرف ایک جواب نہیں، بلکہ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر نے قیامت تک کے آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ایمان کا تحفظ عطا کر دیا، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ہمارے ایمان کو حضرت صدیق اکبر نے محفوظ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یعنی جہاں اللہ اکبر یا رسول اللہ، اگر میرے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ دوستو بالکل اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کی جو روایت آپ نے سنی کہ ایک نشست کے اندر، صحیح بخاری کے اندر باب بدیع الخلق کے اندر ایک نشست کے اندر حضور کھڑے ہوئے اور بدء الخلق یعنی ابتدائے مخلوق سے لے کر جنت و دوزخ تک کی خبریں حضور نے عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا کی وسعت علمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان و عظمت اور یہ مقام رفیع عطا فرمایا۔ اب جو بات جہاں سے چلی تھی کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت ہو، کہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان پیغمبر اعظم عطا فرمایا جس کی سیرت بھی اتنی عظیم الشان، اتنی بے داغ اور اتنی بے مثال کہ جس کی سیرت پر خود خالق بھی فخر کرے، بنانے والا پیدا کرنے والا بھی فخر کرے اور پوری دنیا کو کہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تم سب کے لیے اگر کوئی ایک ذات مثال ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے، یعنی اتنی عظیم زندگی کہ جس کو رب بھی لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرے، ساری کائنات کو اسی زندگی کے پیچھے چلنے کی بات کہے۔ تو یہ آقا دو عالم جن کی سیرت بھی اتنی بے داغ، اتنی جامع، اتنی بے مثال، اور جن کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، جن کی صورت بھی بے مثال، کہ اللہ رب العالمین نے جن کو حسن و جمال بھی اتنا زیادہ عطا فرمایا، اتنا باکمال عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، اس پر شعراء جب لکھنے پر آئے وہ لکھ کر دنیا سے چلے گئے اور یہی کہتے ہوئے گئے کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، جن کے صورت زیبا پر، شمائل مصطفیٰ پر علماء نے پوری کتابیں لکھ ڈالی کہ آقا دو عالم کی جناب علی صورت مبارکہ کیسی تھی، پھر اس صورت مبارکہ میں چشمان مبارک یعنی مبارک آنکھیں کیسی تھی، ان آنکھوں میں پلکیں کیسی تھی، ان اسی چہرے پر نور پر بینی مبارک یعنی ناک شریف کیسی تھی، ان مبارک اس مبارک چہرے پر ہونٹوں کی کیفیت کیا تھی، یہ سب حدیث سے موجود ہے۔ ابھی چونکہ وقت نہیں، پھر کبھی اسی موضوع پر انشاءاللہ بات کروں گا کہ آقا دو عالم کے رخ زیبا، حضور کے سرافے کو میرے آقا کی زیارت کرنے والوں نے کس محبت کے ساتھ اور کس انداز سے اس کو بیان کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا کا ظاہری سراپا بیان کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ آقا کا سراپا، بعض لوگ کہتے ہیں میں سیرت مبارکہ بتاؤ گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں بھائی حضور کی سیرت بتایا کریں، ہمیں زیادہ ادھر ادھر نہ لے جاؤ، ہمیں کوئی عشق مصطفیٰ کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ہمیں عام سیرت بتاؤ، ہمیں اخلاق بتاؤ، ہمیں بس یہ بتاؤ کہ حضور غریبوں کی مدد کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور مسکینوں کی مدد کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ بتاؤ کہ حضور غلاموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ بعض لوگ بس یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بس حضور علیہ السلام کی زندگی وہی ہے جس کا تعلق ان کے باطن سے ہے، باقی ظاہری چیزیں کہ حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا، حضور کی آنکھیں کتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں بھائی یہ اب بتانے سے کیا ہوگا، یہ بتانے سے اب کیا ہوگا، یہ معاذ اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ میرے آقا کے باطن کو بھی اللہ نے معجزہ بنایا، ان کے ظاہر کو بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا، ان کا ظاہر بھی سراپا، ان کا ظاہری سراپا بھی معجزہ ہے۔ اور اگر یہ بتانے کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو صحابہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو کبھی بھی اس کے اندر صحابہ کرام اس کے اندر مصروف نہ ہوتے اور قیمتی لمحات اپنی زندگی کے اس میں مشغول نہ کرتے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی باقاعدہ موضوع بنایا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی سیرت کو بھی روایت کیا اور حضور کی صورت کو بھی روایت کیا، یہ وہ صحابی، یعنی آپ کو بعض صحابہ کو ملیں گے کہ جنہوں نے صرف صورت زیبا کو روایت کی
بعض صحابہ ایسے ملیں گے اور بعض صحابہ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے صرف سیرت النبی کو روایت کیا، جنہیں جو حدیث مل گئی انہوں نے، لیکن کچھ صحابہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم کے ظاہر کو بھی بتایا لوگوں کو اور آقا کے باطن کی بھی حدیثیں انہوں نے روایت فرمائی۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی سیرت کو بھی بتایا اور حضور علیہ السلام کی صورت زیبا کو بھی روایت کی۔ میں آپ کو چلے دونوں باتیں بتا دیتا ہوں، سیرت مصطفیٰ و زبان سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ حضور کے خاطر میں خاص رہے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے، حضور کی خدمت کا شرف حاصل کیا 10 سال تک، اور اس پورے 10 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا نہرنی ولا شتمنی، ان 10 سالوں کے اندر، اس پورے عرصے کے اندر آقائے رحمت نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے کوئی سخت لفظ فرمایا، اور نہ مجھ پر کسی معاملے میں سختی فرمائی۔ میں کوئی کام کرتا تھا تو حضور کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، میں کبھی کوئی کام نہ کر پاتا حضور یہ نہیں فرماتے تھے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا، حضور مجھ سے ہر حال میں خوش رہا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا اخلاق، یہ میرے آقا کی سیرت جو حضرت انس نے 10 سال تک ملاحظہ کی ہے، شب و روز آقا کی سیرت کو انہوں نے ملاحظہ کیا اور اس کو اتنی خوبصورتی سے انہوں نے روایت کر دیا تاکہ جب لوگوں تک یہ باتیں پہنچے تو لوگ بھی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کریں۔ آج ہمارے یہاں ماتحت لوگوں کے ساتھ لوگ بھلائی نہیں کرتے بلکہ سختیاں کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی کبھی کبھی سختی ڈانٹنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، مار پٹائی تک بات چلی جاتی ہے۔ ہمارے جو ملازمین ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، یا ہمارے جو ورکرز ہیں، یا اور کوئی بھی ہے، ہمیں آقا دو عالم کی سیرت اور ان اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر تو یہ عہد کریں، ربیع الاول کا مہینہ یہ صرف چند رسم و رواج کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ تو آقا کی سیرت کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے اور آقا کے ساتھ عہد وفا کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم بے شک راستہ بھٹک گئے تھے، ہم بے شک راستہ بھول گئے تھے، یا رسول اللہ ہم پھر پلٹ کر آئے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پھر سے آپ کے ساتھ وفا کا عہد کرتے ہیں۔ یہ میلاد کا مہینہ تو رب نے عہد وفا کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اگر لوگوں نے اس کو خدا نخواستہ رسم بنا لیا اور کچھ سیکھنے سے ایک طرف ہو گئے اور بس آئے بیٹھے کھایا چلے گئے، یاد رکھیے کہ پھر ایسے 100 سال بھی میلاد ہوتا رہے، 200 سال بھی میلاد آتا جاتا رہے تو پھر ہم وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کر بنا لیا، اچھے طریقے سے بنا لیا، ثواب تو امید ہے ہر سال ملتا ہوگا، لیکن ماحول میں بدلاؤ کب آئے گا جب ہم آقا دو عالم کی سیرت کے ان نقوش کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت انس کی یہ بات ہمارے لیے بہت رہنما ہے، انہوں نے سیرت بیان کر دی۔ اب آئیے یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ حضور کی صورت زیبا کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اب اگر حضرت انس کے نزدیک حضور کی صورت بیان کرنا کوئی عہد نہ ہوتا، اگر حضرت انس کے نزدیک حضور علیہ السلام کے ظاہری سرافے سے محبت کرنا، ظاہری صورت زیبا سے عشق کرنا اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت انس بن مالک ہمیشہ بس حضور کی سیرت ہی بتاتے رہتے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے، حضور حج کیسے کرتے تھے، حضور جناب علی لوگوں کے ساتھ بھلائی کیسے کرتے تھے، خدمت انسانیت کیسے کرتے تھے، حضور حضرت انس بھی یہی بتاتے رہتے۔ لیکن یہی انس رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے حضور کی سیرت بیان کی، وہی پھر حضور کی صورت بیان کرنے پر جب آتے ہیں، اللہ اکبر، کیا دل نشین انداز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑے والہانہ انداز میں دیوانہ وار اور پروانہ وار لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم ماں شممت مسکن ولا عنبرۃ، میں نے کبھی کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سوکھا
یہ حضرت انس حضور کی خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں، جو اللہ نے حضور کے جسم مبارک میں قدرتی خوشبو عطا فرمائی کہ حضور کو عطر لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ قدرتی خوشبو آقا کے جسم اقدس میں رب نے رکھی۔ حضرت انس اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ ما شممت مسکا ولا عنبرۃ، کہ خدا کی قسم میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آقا کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی جب بھی کوئی مشک آیا، جب بھی کوئی بندہ عطر لے کر آیا تو میں نے اس عطر کو حضور کے آگے بھیج پایا ہے، آقا کی خوشبو کو ہر خوشبو پر مالک پایا ہے۔ اللہ نے جسم اقدس میں اتنی خوشبو عطا فرمائی۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جب رب نے اتنا خوشبودار جسم مبارک بنایا آقا دو عالم کا، تو پھر ہم یہ بھی سنتے کہ حضور عطر کے تحفے کو پسند کرتے تھے، حضور خوشبو لگایا کرتے تھے۔ جب اتنی خوشبو رب نے دی کہ حضرت انس فرما رہے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا، تو پھر حضور عطر لگایا کیوں کرتے تھے؟ انہیں تو عطر لگانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ علماء نے فرمایا کہ ہاں بات تو یہی ہے، انہیں عطر لگانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن عطر اس لیے لگایا تاکہ بعد میں غلاموں کے لیے سنت بن جائے۔ جب میرے غلام عطر لگائیں گے انہیں بھی میری سنت پر عمل کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں موطا امام مالک سے ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اہم روایت ہے۔ اب سجدہ سہو تو ہمیں اور آپ کو ہو جاتا ہے جب سمجھ میں آتا ہے، سہو ہو گیا، بھول چک ہو گئی، ہم نے نماز میں آخر میں امام صاحب نے سلام پھیرا، سب کو سجدہ سہو کروا دیا، ٹھیک ہے، مقتدی بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ بھائی سہو ہے، انسان کو لگ جاتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دن نماز میں حضور علیہ السلام کا سجدہ سہو کروایا۔ اب سرکار تو عالم کا مقام، حضور کا رتبہ، ہم جیسوں کو سہو ہو جائے تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن آقا دو عالم نے سجدہ سہو کروایا۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے غالباً 5 رکعتیں پڑھائی اور صحابہ خاموش رہے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے 5 رکعتیں کر دی ہوں۔ صحابہ تو یہ سوچ کر خاموش رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب بیٹھ گئے ان کی طرف رخ فرما کر اور صحابہ کے چہروں پہ تعجب دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں تمہارے چہروں پر تعجب دیکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے؟ لیکن ادب دیکھیے، پوچھنے کا انداز دیکھو، یا رسول اللہ کیا نماز میں اللہ کی طرف سے رکعتیں بڑھا دی گئی ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے اتنی رکعتیں پڑھائی؟ فرمایا اچھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے رخ کیا اور اس کے بعد حضور نے سجدہ سہو کروایا اور نماز مکمل ہو گئی۔ یہ اس انداز سے سجدہ سہو ہوا کرا، لیکن باہر سجدہ سہو ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی سجدہ سہو تو بھول چوک پر ہوتا ہے، یہ تو آقا تو عالم کی نماز ہے، اس میں یہ سہو اور سجدہ سہو کا معاملہ کیسے ہوا؟ یہاں پر بھی علماء نے بڑی جناب عارفانہ اور بڑی اہم اور انتہائی ایمان افروز بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ پہلے میں وہ بات جو علماء نے کہی وہ بتا دوں، پھر موطا امام مالک کی روایت بیان کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں، بلکہ غالباً علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں کسی جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، غالباً مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، حضرت نے لکھا کہ ہمارے سجدہ سہو میں اور حضور کے سجدہ سہو میں بہت فرق ہے۔ ظاہری شکل و صورت، کسی عمل کی ظاہری تصویر کو ایک جیسا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ جناب ہم نے بھی سجدہ سہو کیا، نبی نے بھی سجدہ سہو کیا، بلکہ فرمایا کہ فرق بہت بڑا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہمیں جو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھول کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں جو بھول ہوتی ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے، ہماری توجہ دنیا کی طرف چلی جاتی ہے، تو ہم سہو بھی کر لیتے ہیں، پھر سجدہ سہو بھی کر لیتے ہیں، جبکہ آقا دو عالم کے ساتھ جو کچھ ہوا نماز میں معاذ اللہ کسی غفلت کی وجہ سے نہیں، کسی جگہ آپ کی سوچ کے کسی اور غلط صنف کی طرف جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے تھے، آقا کا تعلق دو طرف سے تھا، ایک طرف اللہ سے تعلق تھا، ایک طرف
رب کے بندے ہیں، ادھر وہ مخلوق کے آقا ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ غلاموں سے توجہ ہٹ کر رب کی طرف توجہ زیادہ بڑھ گئی، اور رب کی طرف اتنی توجہ بڑھی کہ پھر آقا نے سجدے اس سے بھی زیادہ فرما دیے۔ جتنے سجدے کرنے کے نماز میں اس سے زیادہ فرما دیے۔ تو ہمیں صحف کیوں لگا؟ ہماری سوچ دنیا میں چلی گئی، ہماری سوچ اپنی دکان پر چلی گئی، گھر میں چلی گئی، رب سے ہٹ گئی۔ ہم نے جو سجدہ سہو کیا تو رب سے توجہ ہٹنے کی وجہ سے، اور آقا کو جو کچھ نماز میں ہوا وہ زیادہ توجہ ادھر چلے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر چونکہ نماز کی ترتیب میں فرمایا تو آقا تعلیم امت کے لیے سجدہ سہو فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ایک طرف علماء کی بات ہو گئی۔ اب ذرا وہ روایت دیکھیے، امام مالک موطا کے اندر روایت کرتے ہیں، اور بڑی کمال روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ سے فرمایا تاکہ آنے والے وقتوں تک ہمیشہ کے لیے کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے عظمت مصطفیٰ کے معاملے میں۔ حضور نے فرمایا انی لا انسا، اے میرے صحابہ میں بھولتا نہیں ہوں، انی لا انسا میں بھولتا نہیں ہوں، بل انسا بلکہ بلایا جاتا ہوں، یعنی مجھے رب کی طرف سے میری سوچ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا میں خود اس سے بھولتا نہیں ہوں، میں اس سے پاک ہوں، انی لا انسا میں بھولتا نہیں، بل انسا بعض روایتوں میں بل منسا بلکہ میں بلایا جاتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا نیک سننا، تاکہ اس میں بھی امت کے لیے سنت جاری کر کے جاؤں۔ یعنی آقا کو اگر یہ نسیان اور بھول حضور پر طاری کی گئی تو اس میں بھی امت کے ساتھ بھلائی ہے کہ تاکہ آنے والے وقتوں میں امت کو اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی حضور کے نقش قدم پر سجدہ سہو ادا کر سکے۔ تو میرے آقا کے ہر فعل ہر عمل میں حکمت ہے، اس لیے کبھی بھی حضور کی سنت سے غافل نہ ہو، بلکہ میلاد النبی کا مہینہ ہے تو تلاشی اپنے اندر تلاش اور جستجو پیدا کرے۔ ایک طرف اضطراب بھی ہوگی، آقا کے لیے تڑپ پیدا کرے، یہ اضطراب کہلاتا ہے۔ اپنے اندر حضور کے لیے تڑپنا، حضور کو یاد کرنا، کبھی کبھی تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ کیفیت بھی آئی ہے۔ خشک مزاج نہیں کہ رونا ہی نہ آئے حضور کی یاد، تنہائی میں بھی رونا نہیں آ رہا، حضور کی یاد میں تڑپنا بھی نہیں آ رہا۔ یہ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو اس پر آمادہ بھی کرنا چاہیے، تب کہیں جا کر یہ دنیا کی محبتیں دل سے نکلیں گی۔ دنیا کی محبتوں کا علاج محبت مصطفیٰ ہے، دنیا کے عشق کا علاج عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ تو ایک طرف اضطراب کی بھی ضرورت ہے اور دوسری طرف ہمیں جستجو کی بھی ضرورت ہے۔ جستجو کہتے ہیں تحقیق کی، کہ میلاد کا مہینہ ہے، میں آقا کے ایک ایک عمل کو تلاش کروں، علماء سے پوچھوں کہ حضور کی سنت کیا ہے اور میرے اندر کیا کمی ہے، میرے عمل میں کہاں کوتاہی ہے، یہ جستجو ہے۔ اور آج لوگ ان دونوں کیفیات سے محروم ہیں، جستجو سے بھی محروم ہیں اور اضطراب سے بھی محروم ہیں۔ تو آج ان دونوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں کے لیے ہی اللہ نے ماہ میلاد عطا فرمایا، کیونکہ بیانات ہوتے رہتے ہیں، اس سے آپ کی جستجو پوری ہو سکتی ہے، نئی نئی باتیں سنیں اور دیگر روایتیں سنیں اور اپنی زندگی کی کمی کوتاہی پر توجہ کریں، یہ جستجو ہے۔ اور پھر اسی میں درود و سلام بھی ہوتا ہے، صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے، نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور پورا ماحول ہی درود و سلام کی فضاؤں سے ماشاءاللہ معطر ہے۔ یہ اضطراب اور طبیعت میں تڑپ اور بے قراری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو سمجھ لیں کہ عشق بھی جمع ہو گیا اور عقل بھی راستے پر آ گئی، ورنہ اگر ان میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہوگا یا تو خالی عقل رہ جائے گی، وہ بھی گمراہی میں لے جائے گا، خالی عشق رہ جائے گا تو اس کے اندر بھی انسان ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ اس لیے دونوں کو بڑی خوبصورتی سے اللہ کا اقبال نے کیا خوبصورت بات فرمائی، کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ اگر آپ کا اشتیاق، اگر آپ کی طرف توجہ کرنا میری نماز کا امام نہ ہو، یعنی نماز کا امام حضور کا عشق ہونا چاہیے۔ ویسے تو ظاہراً ایک امام ہوتا ہے، لیکن امام سے آگے بھی ایک امام ہے اور وہ آقا کا عشق ہے، وہ آقا کی محبت ہے۔ فرماتے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب اور میرا قیام بھی حجاب، آقا تیری نگاہ ناز سے دونوں مرادفہ ہے۔
حضور کی نگاہ کرم سے دونوں کو مرادیں مل گئی، دونوں اپنے اپنے راستے پر آ گئے. کیا خوبصورت بات. فرماتے ہیں آقا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل خیال و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل خیال جستجو، عشق حضور و اضطراب. تو اگر اس کو صحیح رخ پر لانا ہے، صحیح سمت میں لانا ہے، تو یہ محافل میلاد کے ذریعے یہ وہ سکہ ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جو ہر جگہ کام آئے گی. ایک دولت وہ ہوتی ہے جو کہیں چلتی ہے کہیں نہیں چلتی. جیسے ہماری دنیا کی کرنسیوں کا حال ہے، یہاں چلتی ہے وہاں نہیں چلتی. دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہاں کی کرنسی چاہیے. اس کو دولت مردہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دولت مردہ. یعنی یہ دولت مردہ ہے، ادھر انتقال ہو گیا بندے کا تو وہ کرنسی چاہے کتنی جیب میں لے کر جائے، اگرچہ کفن میں جیب نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر کوئی لے کر جائے تو قبر میں بھی کام نہیں آئے گی. روز سوچے سے کچھ پیسے نکال کے لکیریں کو دے دوں تاکہ یہ سوالات تو نہ کرے مجھ سے کم سے کم، اور قبر کے ماحول میں کوئی روشنی کر دے یہ پیسے لے لیں مجھ سے، کہیں بھی پیسے کام نہیں آئے. تو یہ دولت مردہ کا حال ہے کہ جو بس ایک جگہ چلتی ہے دوسری جگہ کام نہیں آتی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دولت ایسی اللہ نے بنائی ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے. دنیا میں بھی انسان کو زندہ رہتی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. اور وہ دولت اس کو دولت بیدار کہتے ہیں. بیدار کا مطلب ہر جگہ کام آنے والی، اور وہ دولت جناب عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے تو اس وقت کرنسی چاہیے. جیسے ہی بندہ آج ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو جیب میں جس ملک پر اترا ہے وہاں کی کرنسی تلاش کرتا ہے. اب ہم تو یہاں سے بھرنے کے بعد اٹھائیں گے اسی میدان قیامت میں نکلیں گے تو وہاں پر وہاں کی کرنسی ڈھونڈیں گے جو کام آئے گی، وہاں کام آنے والا سکہ تلاش کریں گے. اعلیٰ حضرت اسی کی تمنا فرماتے ہیں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یعنی جب قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، یعنی وہاں وہ دولت چاہیے جو دولت بیدار ہو. کیونکہ دولت مردہ تو پیچھے رہ گئے، وہ تو دنیا تک رہ گئی، آگے کام آنے والی نہیں ہے. تو یہ محافل میلاد سے ہمیں یہ تازگی عشق رسالت کی پیدا کرنی ہے اور پھر جائزہ لینا ہے کہ اب ہمارے اندر اس میلاد النبی کے بعد ہمارے عمل میں کتنی چینجنگ آئی، کتنا مسجد میں آنے لگے، کتنا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، کتنا علم دین سے محبت پیدا ہوئی، اور کتنا ہمیں اب حضرت علامہ کے ساتھ اور حضرت کے درس میں ہم بیٹھتے ہیں، کتنا ہم نمازوں میں حاضری لگاتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ ویسا ہی ہے 12 دن کے بعد 15 دن کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے بعد اگر یہ سب کچھ ویسا ہی کا ویسا ہی ہے تو پھر یہ صرف دیواریں روشن ہوئی ہیں، دل روشن نہیں ہوا. پھر صرف دیواریں چمک رہی ہیں، دل وہی کا وہی ہے. حالانکہ دیواروں کی روشنی کے ساتھ ساتھ دل بھی روشن کرنا چاہیے. اور اس کا امتحان یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میلاد مصطفیٰ نے ہمیں کتنا روشن کیا ہے، میلاد پاک نے ہمیں کتنا چمکایا ہے. اور اعلیٰ حضرت یہی خیرات مانگا کرتے تھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو آج اسی کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے اپنے دین کے قریب رہیے، کیونکہ باہر فتنہ بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا پر فتنہ بہت ہے. جہاں تھوڑی سی آزادی آپ لیں گے، یاد رکھیے کہ شیطان بہت عیار ہے، بہت مکار ہے. وہ ایمان کی دولت بھی چھین لے گا، عمل بھی چھین لے گا، شرم و حیا سے بھی وہ عاری کر چکا ہے لوگوں کو، ہر طرح سے وہ لوگوں کو خالی کرتا جا رہا ہے. اگر اس وقت کہیں کوئی حفاظت ہے، کہیں کوئی بچاؤ ہے تو بس وہ دین ہے ہمارا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، بطفیل سرکار دو عالم عطا فرمایا. صاحب قصیدہ خدا نے اس دین کو انقلاب کہا ایک شعر کے اندر کہ نبی رحمت کی اس امت پر شفقت یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کو دین کے قلعے میں محفوظ فرما دیا ہے. یہ بات اتنا برسوں پہلے انہوں نے فرمائی، آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین واقعی مضبوط قلعہ ہے. آج یعنی پھر کسی حد تک اگر کوئی بچے ہوئے ہیں اخلاق میں، علم میں، عمل میں، سجدوں میں، رکوع میں، درود و سلام میں لے دے کر، تو یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں مسلسل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کو ملتا ہے. تعلیم اور تعلم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں صبح شام قال اللہ قال رسول کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں.
آپ بھی اسی طرح دین کے قریب رہیے، اسی میں حفاظت ہے اور اسی میں آپ کے فتنوں سے حد الامکان آپ بچ پائیں گے، ورنہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے چوروں سے کہ جو ایمان پر عقب لگانے والے ہیں، اس سے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے پاکیزہ ماحول سے جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنی جوانیوں کو بھی پاکیزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق اللہ محفوظ رکھے، کردار محفوظ رکھے اور ہمیں تمام بڑوں کی، اساتذہ کی، والدین کی اور پھر بڑوں میں سب سے بڑے اولیاء میں سب سے بڑے، پھر نبیوں کے نبی، ان سب کی رتبہ برتبہ حسب مراتب قدر کرنے کی، عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اس محفل کو آپ سب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ امام صاحب قبلہ بہت محنت فرماتے ہیں یہاں پر اور مجھے یاد فرماتے رہتے ہیں یہ، بہرحال جب وقت ہوتا ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں حضرت کے حکم فرمانے پر، تو آج بھی بس اسی طرح میں نے سعادت حاصل کی۔ ایک جگہ مجھے جانا تھا تو بہرحال اس میں سے میں نے کچھ وقت کو اس طرح سے مینیج کیا، اس لیے فوراً عشاء کے بعد میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں شروع کر سکتا ہوں، تو حضرت راضی ہو گئی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ورنہ محفل ظاہر عام طور پر جلدی شروع کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا دیر سے شروع ہو، تھوڑا دیر سے بیان کریں، لیکن بار میری بات پر راضی ہو گئے کیونکہ تاریخ میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑ گئی تھی ایمرجنسی مسجد والوں کو، ورنہ میں نے شاید کل کا ٹائم کیا تھا پہلے، مطلب کل کا، دوبارہ پھر یہ تبدیلی کی وجہ سے اچانک آج پھر جلدی شروع کیا، لیکن بہرحال جو پیغام ہے وہ بہرحال پیغام ہے، چاہے جلدی دیا جائے دیر سے دیا جائے وہ پیغام ہی رہے گا اور اس کو یاد رکھا جائے تو یہ اس پیغام کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ دیر سے دیا جائے تو یاد رکھیں کہ جلدی دے دیا جائے تو تھوڑا نکل جائے گا ذہن سے، اصل مقصد وہی ہے جو اس پیغام اور اس محفل کا مقصد ہے۔ اگر آپ سب اور ہم سب مل کر اس پیغام کو حاصل کر لیں، یہاں سے لے کر جائیں تو یقین جانیے کہ جتنی یہاں محنت کی گئی، اس محفل کو سجایا گیا، اس کا مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے میرا خیال محفل جاری رہے گی، تو آپ حضرات اسی طرح تشریف رکھیے، میں انشاءاللہ حضرت سے اجازت لے لوں گا، آپ اسی طرح بیٹھ رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔